السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنی رحمتوں اور برکتوں میں رکھے۔ الحمدللہ آج ہم آپ کا پھر استقبال کر رہے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ چمن اسلام جدید حصہ اول جو مرکز امام بخاری تلولی کی طرف سے شائع ہوا ہے، اس کی آخری اکائی جو اکائی نمبر 8 ہے، عنوان ہے جسمانی تعلیم۔ اس کے اسباق انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے والے ہیں۔ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں جسمانی تعلیم اکائی نمبر 8 نظر آ رہا آپ کو۔ ایک واقعہ سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ ایک کشتی جو ہوتی ہے نا، کشتی، پرانے زمانے میں بھی یہ چیز موجود تھی، یہ کھیل موجود تھا، یہ مقابلہ موجود تھا۔ تو ہوا یوں کہ مسلمانوں کی جنگ ہونے والی تھی ظالموں سے۔ تو رافع نام کے ایک صحابی تھے، بڑے چھوٹے تھے، انہوں نے رسول اللہ سے جنگ کی اجازت مانگی۔ آپ اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن جب وہ بہت ضد کرنے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ سمرہ بن جندب بھی اللہ کے رسول سے اجازت لینے آئے تھے جنگ میں جانے کے لیے، ان کو بھی بہت شوق تھا، لیکن رسول نے ان کو لوٹا دیا۔ جب سمرہ کو پتا چلا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے بڑے شوق سے، عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے رافع کو تو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور مجھ کو لوٹا دیا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں رافع سے مقابلہ کروں، کشتی کروں اور ان کو پچھاڑ دوں گا، اس لیے مجھ کو بھی اجازت دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کرائی، اور واقعی رافع جو کچھ بڑے تھے اور سمرہ جو کچھ چھوٹے تھے، تو جو چھوٹے تھے سمرہ، انہوں نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ پھر سمرہ کی ہمت، بہادری، طاقت اور شوق کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ کشتی کا ایک مقابلہ ہوا تھا۔ تو بچپن میں بہت ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے، موبائل میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، تاش کے پتوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، ایسا کھیل نہیں کھیلنا جس میں بیٹھنا ہو، ایسے کھیل کھیلے جس میں دوڑنا ہو، پسینہ بہے، بدن مضبوط ہو، جسم مضبوط ہو، دماغ مضبوط ہو۔ تو ہمیں اپنے جسم پر بھی بچوں توجہ دینا چاہیے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس یونٹ کا یعنی جسمانی تعلیم والی یونٹ کا پہلا سبق ہے، کتاب میں سبق نمبر 29 کشتی کا مقابلہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جو واقعہ میں نے سنایا تھا وہ واقعہ اسی میں موجود ہے۔ دشمنوں کی فوج بڑھتی چلی آ رہی تھی، دشمنوں کی فوج بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ نے بہت کچھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ مدینہ میں خطرہ بڑھ گیا تھا، مدینہ میں خطرہ بڑھ گیا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت رافع بن خدیج کی عمر 13 سال کی تھی۔ اس وقت رافع بن خدیج کی عمر 13 سال کی تھی۔ وہ مارے خوشی کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ہمارے خوشی کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ہمارے خوشی کے ہمارے رسول کے پاس آئے اور جنگ میں جانے کی اجازت مانگی، مگر
رافع ابھی بچے تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ مگر رافع ابھی بچے تھے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ننھے رافع کو اجازت نہیں ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ ننھے رافع کو اجازت نہیں ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور کسی دوسرے موقع کے انتظار میں رہنے لگے اللہ کے فضل سے اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ اللہ کے فضل سے اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر بھی وہ لوگ ہار گئے، اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی پھر بھی وہ لوگ ہار گئے۔ ہار کی وجہ سے دشمنوں کے اندر غم و غصہ بھرا تھا۔ ہار کی وجہ سے دشمنوں کے اندر غم و غصہ بھرا تھا، اس لیے اور زیادہ تیاری کر کے دوبارہ آئے تاکہ مسلمانوں کو برباد کر دیں۔ جب مسلمان دشمنوں سے مقابلہ کی تیاری کرنے لگے تو ننھے رافع نے پھر اللہ کے رسول سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ رافع ابھی بچے ہی تھے، مگر جب بہت ضد کرنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو ننھے رافع نے پھر اللہ کے رسول سے جنگ میں جانے کی اجازت مانگی۔ رافع ابھی بچے ہی تھے، مگر جب بہت ضد کرنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ دوسری بار، ایک بار اجازت مانگی نہیں ملی، پھر دوبارہ جب جنگ ہونے کا موقع آیا تو اجازت جب مانگی اور بہت ضد کی تب اجازت ملی۔ اس جنگ میں سمورہ بن جندب نام کے ننھے صحابی بھی اجازت لینے آئے تھے۔ اس جنگ میں سمورہ بن جندب نام کے ننھے صحابی بھی اجازت لینے آئے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ ابھی بہت ہی چھوٹے تھے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ ابھی بہت ہی چھوٹے تھے۔ جب سمورہ نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو مارے شوق کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے رافع کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی،
اور مجھے لوٹا دیا۔ جب سمرہ نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو مارے خوشی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے رافع کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور مجھے لوٹا دیا۔ اگر آپ مقابلہ کی اجازت دیں، اگر آپ مقابلہ کی اجازت دیں تو میں رافع کو پچھاڑ دوں گا۔ مجھ کو آپ نے اجازت نہیں دیا کہ میں چھوٹا ہوں ان سے، آپ مقابلہ کی اجازت دیجئے تو میں ان کو پچھاڑ دوں گا۔ اس لیے یہاں لیے غلط لکھا ہے، حمزہ نہیں رہے گا، اس لیے مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ کہا اگر آپ مقابلہ کی اجازت دیں تو میں رافع کو پچھاڑ دوں گا، اس لیے مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں۔ تب اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کرائی۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی کشتی کرائی، کشتی نہیں کشتی کرائی، تو سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، یعنی شکست دے دی، ہرا دیا۔ تو سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا۔ چنانچہ سمرہ کی ہمت، بہادری، طاقت اور شوق کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں بھی جنگ میں چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ سمرہ کی ہمت، بہادری، طاقت اور شوق کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں بھی جنگ میں چلنے کی اجازت دے دی۔ پیارے بچوں، نصیحت کیا ملی؟ دیکھا آپ نے ہمارے رسول کے زمانے میں بچے دین کی مدد کا کتنا شوق رکھتے تھے۔ جنگ میں جانا، وزنی تلواریں اٹھانا اور چلانا، پھر زخم کھانا، کتنی مشقت کی بات تھی۔ جنگ میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلوار اٹھانا، وزنی، دوڑنا، کودنا، پھاندنا، اپنے کو بچانا، دوسرے کو بچانا، شکست دینا، زخم کھانا، سب بہت مشقت کی بات تھی۔ دیکھا آپ نے ہمارے رسول کے زمانے میں بچے دین کی مدد کا کتنا شوق رکھتے تھے۔ جنگ میں جانا، وزنی تلواریں اٹھانا اور چلانا، پھر زخم کھانا، کتنی مشقت کی بات تھی۔ سمرہ کو جب موقع نہیں ملا تو کشتی کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے مقابلہ جیت لیا۔ سمرہ کو جب موقع نہیں ملا تو کشتی کا مقابلہ ہوا اور سمرہ نے مقابلہ بھی جیت لیا۔ سمرہ کو جب موقع نہیں ملا تو کشتی کا مقابلہ ہوا اور انہوں نے مقابلہ جیت لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی بچے کھیل کے وقت میں کھیلتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی بچے کھیل کے وقت میں کھیلتے تھے۔ یاد رکھو بچوں، یاد رکھو، ٹی وی دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، بیٹھنے والے کھیل کھیلنا، بیٹھنے والے کھیل یعنی بیٹھے ہیں ایک جگہ، اٹھنا نہیں ہے، اسی میں لگے ہیں۔ جیسے موبائل میں بھی یہی بات ہے۔ تماشے دیکھنا، کرکٹ کھیل نہیں رہے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں کچھ لوگ، ہمیشہ ان کا کام ہی ہے کرکٹ۔ یہ کون سا کھیل ہوا؟
اس میں اپنا وقت بھی ضائع، اپنے جسم کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تماشے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمارا بدن کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے، یہاں حمزہ نہیں رہے گا، ہم کو چاہیے کہ ایسے کھیل کھیلیں جن میں پسینہ بہے، دوڑ بھاگ کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، اس سے ہمارا بدن مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ٹی وی دیکھنا، موبائل چلانا، بیٹھنے والے کھیل کھیلنا، تماشے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمارا بدن کمزور ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ایسے کھیل کھیلیں جن میں پسینہ بہے، دوڑ بھاگ کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، اس سے ہمارا بدن مضبوط ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نیا صفحہ کھل گیا۔ زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے، زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے، زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے۔ اور دین یہ بتاتا ہے کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے میں حمزہ صحیح نہیں ہے، کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اور دین یہ بتاتا ہے کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنی زمین اور اپنا ملک بچانے کے لیے، اپنی زمین اور اپنا ملک بچانے کے لیے، دشمن کا ارادہ ناکام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے نام پر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے۔ زندگی میں ہر چیز سے اہم دین ہے، اور دین یہ بتاتا ہے کہ جب لوگوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اپنی زمین اور اپنا ملک بچانے کے لیے، دشمن کا ارادہ ناکام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے نام پر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، لکھنے، لوگوں کے کام آنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔